الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا ومولانا وملجانا وماوانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذريته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کچھ عرصہ سے یہ مبارک آیت بطور عنوان گفتگو پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ یعنی عزت کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے اور عزت اس کے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے اور ایمان والوں کے لیے. یہ یوں سمجھ لیں کہ قرآن پاک میں جس قدر بھی نبی پاک سید عالم علیہ السلام کی عظمت، رفعت، جلالت، عظمت مرتبہ بیان کیا گیا ہے، سب کا نچوڑ اسی آیت میں ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ. جسے عزت کہتے ہیں وہ آپ کی پاک اداؤں کا نام ہے. نماز پڑھنا اسی لیے باوقار ہے اور اسی لیے بہت عظمت کا عمل صالح ہے، کیونکہ یہ بھی نبی رحمت علیہ السلام کی ادا ہے. جہاں پڑھیں وہیں پڑھی جائے گی، جو کچھ پڑھیں اپنی طرف سے اضافہ نہیں ہو سکتا. جس ذکر کو جہاں مقرر فرما دیں وہی مقام ذکر ہے، دوسرا ذکر وہاں فٹ نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا ایک شعبہ ہے، یعنی اس کی تسبیح. لیکن آپ سبحانیت کا ذکر
جب نماز شروع کرتے ہیں اس وقت کر سکتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک، یا پھر رکوع میں سبحان ربی العظیم، یا پھر سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ، یا پھر جب سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملائیں اور وہ شروع ہی تسبیح سے ہو رہی ہو تو وہاں بھی پڑھی جائے گی، جیسے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن۔ یہ سب کی سب صورتیں جو یا آیتیں تسبیح سے شروع ہو رہی ہیں۔ تو اب اگر قرآن پاک کے حوالے سے آپ پڑھیں گے سورۃ فاتحہ کے بعد تو پھر ان سیغوں کو استعمال کریں گے، لیکن مجال ہے کہ رکوع میں کوئی یہ کہہ سکے، رکوع میں جانے لگے تو کہہ دے الحمدللہ، ہے تو حمد اللہ تعالیٰ کی، یا نماز میں داخل ہونے لگے تو آپ یہ کہہ نہیں سکتے سبحان اللہ، حالانکہ ذکر ہے، حمد اسی کی ہے، تسبیح اسی کی ہے، تکبیر اسی کی ہے، اجازت نہیں ہے، کیونکہ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، رسول پاک علیہ السلام جو عطا فرمائے وہی لو، جہاں حمد کی اجازت نہیں حمد کرو ورنہ میں قبول نہیں کروں گا، ذکر اپنا قبول نہیں کرتا، وہی کرتا جہاں حضور مور لگا دیں، فیصلہ وہیں سے ہوتا ہے، خدائی فیصلہ حضور کے دربار سے ہوتا ہے، آپ حسن ذات کے مظہر کامل ہیں جی۔ تو ساری کائنات کو چھوڑیں، ذات حق کے نے جتنی صفات کو ظاہر فرمایا ہے، اگر بیک وقت کوئی دیکھنا چاہے تو وہ حضور کے رخ انور کا آئینہ ہے جو مظہر کامل ہے۔ تو وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، یہ کہوں تو حرج کوئی نہیں، سارے قرآن شریف میں رب کریم نے حضور کی جو عظمت بیان کی ہے وہ اسی ایک آیت میں آتی ہے۔ عزت کی بات کرو، حضور کی عزت کی بات کرو، ورنہ منکر ہوگا کوئی قرآن شریف کے، کیونکہ وہ خود فرماتا والی رسول ہی۔ ایسے پاگل بے وقوف نہ بنو، کھوٹے سکے کے عوض سودا نہیں ملتا، سرکار کی سنت کو پشت کر کے لاکھ ذکر کرو خدا کی رحمت نہیں ملتی، وہی ملے گی جس پہ سرکار کی ریکمنڈیشن ہوگی، جہاں حضور کی مہر ہوگی نا تو وہی قبول ہوگا، دوسرا قبول نہیں ہوتا ہے۔ الحمدللہ، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یہ معراج سرکار ہے، یہ معراج پاک ہے، اور یہ بات بھی غور طلب ہے، معراج شان تو حضور کی ہے، معراج کیونکہ معراج ایک مرتبہ ہے اور مرتبے کی حد ہے، تو خدا تو حدوں سے پاک ہے نا، تو رب کریم نے معراج کا ذکر کیا لیکن شروع اپنے نام سے کیا ہے، شروع اپنے نام سے کیا ہے۔ معراج سبحان الذی اسریٰ، یہ تینوں مبارک لفظ جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی ذات کے، سبحان بھی وہ ہے، الذی کا اسم موصول کا صلہ بھی اسی کی ذات ہے، اسریٰ جو ہے یہ بھی اسی کی ذات ہے۔ چوتھے نمبر پر فرمایا بعبدہ، اپنے بندے کو پہلے اپنا ذکر فرمایا ہے، چوتھے مقام پر سرکار کا ذکر فرمایا ہے، تو اس سے بات یہ بالکل واضح ہوتی ہے کہ نبی رحمت علیہ السلام کی عظمت کو سمجھنا ہو تو پھر خدائی صفات کو پہلے سمجھو، ان کی صفات کی روشنی میں جو حسن نظر آئے گا یہی مصطفیٰ ہے، یہی حضور ہیں۔
یہ سورج ان کا رخ انور نہیں دکھا سکتا، چاند بھی نہیں دکھا سکتا، ستارے بھی نہیں دکھا سکتے، بجلی کی چمک بھی نہیں دکھا سکتی. صحیح کہوں؟ آسمان کی بلندیوں میں جتنے انوار ہیں وہ بھی نہیں دکھا سکتے. فرمایا یہ کیا ہے؟ یہ سبحان ہی دکھا سکتا ہے. حضور کی شان سبحان ہی دکھا سکتا ہے، اس کے بغیر ان کا کوئی پتہ نہیں چل سکتا. اللہ اکبر. اور ملا معین کاشفی رحمۃ اللہ علیہ اپنی عظیم کتاب معارج النبوہ، معارج جو ہے یہ عروج سے ہے. عروج کا معنی بلندی، عروج کا معنی بلندی. مدارج درجہ سے ہے، درجہ سے مقام نیچے نہیں ہوتا، درجہ اونچا ہی ہوتا ہے. جو نیچے ہو اس کو درجہ نہیں کہتے ہیں، اونچے کو درجہ کہتے ہیں. ایک محدث مدارج لکھتا ہے، دوسرا محدث معارج لکھتا ہے. یہ پتہ یہ چلتا ہے کہ جب بھی زبان کھولو، جب بھی قدم چلاؤ، ہاتھ لکھیں، سوچنے بیٹھو، خبردار محبوب کی شان کے متعلق نیچی سوچ نہ رکھنا، ورنہ تم پہ لعنت برسے گی. خدا سے پوچھو محبوب کیا ہے؟ فرمایا عزت میری ہے، عزت میرے مصطفیٰ کی ہے. ان کے لیے عزت کی بات کرو، حضور کے لیے عزت کی بات کرو. عزت کے خلاف بکو گے تو خدا تمہیں جہنم میں ڈالے گا. اور آیت سبحان اللہ، تیسرا پارہ شروع ہو رہا ہے. تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ. یہ رسول کرام علیہم الصلوات والتحیات وہ ہیں کہ ہم نے بعض کو بعض سے فضیلت عطا فرمائی ہے. تو فضیلت اللہ نے عطا کی ہے، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ سکتے. اس سے پوچھو کہ مولا تو یہ تو بتا دے کہ تو نے رسولوں کو عزت عطا کون سی کی ہے، اسے پوچھنا پڑے گا. اور پھر نبوت کی شان میں، رسالت کی شان میں وہی بیان کرو جو رب کریم بیان فرمائے، کیونکہ عزت اس نے دی ہے نا. محکمہ بتائے گا کہ یہ کس معیار کا انسان ہے، یہ میٹریکولیٹ ہے، یہ ایف ایس سی ہے، یہ بی ایس سی ہے. اپنے طور پر کچھ بھی کہتا رہے، کہہ کے سند دکھاؤ. محکمہ دکھائے گا، لکھے گا تو پھر اس کو مانیں گے، ورنہ نہیں مانتے. رسول علیہ السلام کی شان کو کھوپڑی سے نہیں سوچا جا سکتا، قرآن کریم کے الفاظ سے دیکھا جا سکتا. تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ. یہ رسول جو ہیں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی. یہاں ایک اور مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ رب چاہتا ہے، اس میں بھی یہی ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ. عزت کی بات یا اللہ کے لیے یا اس کے رسول کے لیے یا اولیاء اللہ کے لیے. اس سے ہٹ کر کوئی عزت والا ہے ہی نہیں. یا اللہ عزت والا ہے کہ وہ مالک ہے، یا اس کا رسول عزت والا ہے کہ ساری عزت کے خزانے ہی رب نے ان کے سپرد کر دیے. اور پھر وَلِلْمُؤْمِنِينَ، جن منگتوں نے حضور کی غلامی کی ہے سرکار پھر ان کو عزت عطا کر دیتے ہیں، پھر ان کو عزت عطا کر دیتے ہیں. ام المومنین طیبہ طاہرہ حضرت صاحبزادی عمر فاروق اعظم ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا گھر کیا تھا؟ دار الشفا تھا. دار الشفا، وہاں علاج گولیوں اور ٹیکوں سے نہیں ہوتا تھا، صفوف سے نہیں ہوتا تھا، مفردات و مرکبات سے نہیں ہوتا تھا. کیسے ہوتا؟ فرماتی جو بھی میرے دروازے پر آتا ہے میرے پاس سرکار کا جبہ مبارک ہے. جبہ مبارک ہے. اور مریضوں کے لواحقین خواتین یا بچے پانی لے کر، پیالوں میں پانی لے کر آتے ہیں تو فرماتی ہیں میں اس کی ایک کنارہ ان کے پیالے کے پانی میں داخل کرتی ہوں،
جو پیتا ہے ہر بیماری دور ہو جاتی ہے، ہر بیماری دور ہو جاتی ہے۔ چیلنج ہے دنیا کے ان گدھوں کو جو رسول اللہ علیہ السلام کی عظمت کو اپنے گندی عقل کے مطابق سوچتے ہیں، بتاؤ کون سا مریض حضور کے دربار میں آیا اور مرض نہیں گئی بلکہ اور بگڑ گئی؟ یا مجھے پر کہنے دو کہ بگڑے ہوئے کافر آئے، جب سرکار نے نگاہ کی تو صحابہ کرام میں داخل ہو گئے۔ بڑے بڑے بگڑے ہوئے کافر آئے، سرکار کی نگاہ کرم نے علاج کر دیا، نہ گولی نہ ٹیکہ نہ مفرد نہ مجرب نہ مرکب، کوئی شے کو نہیں، سب کچھ یہی ہے۔ تو قرآن شریف فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، یہ رسول جو ہیں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، بعض کو بعض پر، رسولوں کو رسولوں پر فضیلت دی ہے۔ اس سے یہ مت سمجھو کہ رسول ہم سے اونچے ہیں، تو کیا ہے، تو کون سا ہے؟ ان پڑھ، اجڈ، پاگل، بکریوں کا چرواہا، بکریاں چراتے چراتے یہ کہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ مجھ سے اونچا ہے، واہیات کہے گا۔ تیرا کوئی مقام ہے؟ تیرا کوئی مقام ہے؟ یہ کہو کہ موسیٰ علیہ السلام کا مقام حضرت ہارون علیہ السلام سے افضل ہے، یہ کہو۔ رسول سے افضل ہے سب سے افضل، لیکن کسی عام کو پیش کر کے ان کی فضیلت کی بات نہ کرو۔ رسول کی فضیلت بیان کرنا ہو تو کسی رسول کا نام لے کر پھر بیان کرو۔ حضرت جناب سرکار یعقوب علیہ السلام، حضرت سرکار یوسف علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، ان سے ابراہیم علیہ السلام کا مرتبہ افضل ہے، یہ تو کہہ سکتے ہیں، یہ تو کہہ سکتے ہیں، لیکن اس میں یہ ایک اور مسئلہ ثابت ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فضلنا، ہم نے رسولوں کو فضیلت دی۔ اس سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ جب بھی نبوت اور رسالت کی بات کرو تو فضیلت کی کرو، نقص کی نہ کرو، نقص کی نہ کرو، فضیلت کی بات کرو۔ رب کریم کسی کو نبی اور رسول میں نقص کی بات کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ کیوں؟ اگر اس میں نقص ہے تو بنانے والے میں، یہ نبی بن کے خود تو نہیں بنے ہیں، یہ رسول خود تو نہیں بنے ہیں۔ اللہ خود فرماتا ہے اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، ان کو تو اللہ نے چنا ہے۔ اس لیے رسول کی شان فضیلت کے ساتھ بیان کرنا پڑے گی، جو ان کی فضیلت کے خلاف بکے گا وہ خدا کا بالکل پکا منکر ہے، وہ خدا کا منکر ہے۔ اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ اسماعیل علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مرتبہ اونچا ہے، اسحاق علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام اونچا ہے، یہ کہیں گے ہم۔ یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام کا مرتبہ اونچا ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ یوسف علیہ السلام کا مرتبہ ابراہیم علیہ السلام سے کم ہے۔ حضرت جی مقام کی نزاکت سمجھتے ہیں آپ، کیونکہ فضیلت نہیں ہے، کسی کو کم کہنا فضیلت نہیں ہے، فضیلت کی بات کرنا فضیلت ہے، یہی عمل ہے، یہی عزت ہے۔ اللہ نے جب فرمایا کہ میں نے رسولوں کو فضیلت دی ہے تو بے حیا کون ہے جو یہ کہے فلاں کم ہے؟ ارے کم تر نہ کہو، برتر کہو، بہتر کرو، اولا کہو، اعلیٰ کہو۔ حضرت اعلیٰ نے یہی تو درجہ بندی کی ہے نا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول۔ قلم تو ہے نا، قلم تو ہے نا جی۔ طوبا کے درخت کی شاخ
جس میں بدبو کا تصور نہیں. احمد رضا کا قلم اس میں بے حیائی کا کوئی تصور نہیں ہے, کمی کا کوئی تصور نہیں ہے. خلق سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. فضیلت کی بات کرو, دل کر رسول فضلنا. اب نام کسی کا لیا نہیں, اشاروں سے بات ہو رہی ہے. فرمایا رسولوں میں سے منہم, ان میں سے ایک وہ ہے کلم اللہ, جس سے اللہ نے کلام فرمایا. ایک وہ ہے جس سے اللہ نے, مولا کریم نام اس آیت میں نہیں بتایا, اور آیت میں بتا دیا ہے, یہاں نہیں بتایا. یہ بھی ایمان کی ابتلاء و آزمائش ہے. فرمایا جب لفظ رسول آ گیا تو پھر تمہیں یہ تلاش کیوں پڑ گئی کہ یہ کون سا رسول ہے جس کی فضیلت ہے؟ ہر رسول فضیلت والا ہے. رسول میں فضیلت ہی فضیلت ہے, عزت ہی عزت ہے, حسن ہی حسن ہے, کمال ہی کمال ہے, جمال ہی جمال ہے. نقص نہیں ہے, کمی نہیں ہے. خدا کا پتہ نہ چلا جب تک کہ اللہ کے رسول تشریف نہیں لائے. خدا کا پھر پتہ چلا ہے. اللہ اکبر. فرشتے اللہ کی پاک مخلوق ہیں, اللہ تعالیٰ کی پاک مخلوق ہے. یہی سمجھتے رہے کہ ہمارا مرتبہ اونچا ہے. نحن نسبح بحمدک ونقدس لک, یا اللہ ہم تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح پڑھتے ہیں اور تیری تقدیس بیان کرتے ہیں. اس لیے خلیفہ جو تیرا خلیفہ, ہم یہ جو کام کرتے ہیں, اشارہ اس میں یہی تھا کہ تیری عظمت و شان کے خلیفے ہم جو ہیں, نحنو, یہ نحنو کا حوالہ اسی لیے دیا ہے کہ ہم تسبیح پڑھتے ہیں. رب بتایا چاہتا ہے, یہ بات اگر ذہن میں نہیں آتی تو مسئلہ سمجھ نہیں آتا. خدا تعالیٰ بتایا چاہتا ہے کہ عزتیں عظمتیں تسبیح سے نہیں ملتی, خدا کے فیصلے سے ملتی ہے. خدا کے فیصلے سے ملتی ہیں. انہوں نے کہا تھا نسبح بحمدک ونقدس لک, فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون. یہ تو جانتا ہے کہ یہ میرے مسبح ہیں, یہ تو جانتا ہے کہ میری تسبیح پڑھتے ہیں, میری حمد کرتے ہیں, تمجید کرتے ہیں, تکبیر کہتے ہیں. کوئی سجدے میں ہے, کوئی قیام میں ہے, کوئی رکوع میں ہے, کوئی تشہد میں ہے, یہ تو جانتے ہیں. لیکن اللہ فرماتا ہے جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. معلوم ہوتا ہے کہ خلیفہ کوئی اور ہی ہے جس کو فرشتے نہیں سمجھ سکے. گدھو تم زمین پہ دھکے کھاتے کیسے سمجھ سکتے ہو؟ وہاں تو عظمتوں کے فرشتے جو ہے وہ بھی نہیں سمجھ سکے. جب تک کہ رب کریم نے نہیں بیان کیا اللہ والوں کا پتہ ہی نہیں چلا. عالم انی آدم ہوں تو یہاں نام لے دیا ہوتا کہ مولا تعالیٰ جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم تیری تسبیح پڑھتے ہیں تو اللہ فرماتا کہ میں یہ خلیفہ میں ہوگا, میرا اس کا یہ نام ہے, یہ مقام ہے, یہ نا انی اعلم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں تم. معلوم ہوتا ہے کہ نبوت کی عظمت کی سمجھ میں فل سٹاپ ہے ہی نہیں, فل سٹاپ ہے ہی نہیں, کیونکہ علم الہی میں کوئی حد نہیں ہے اور نبوت کے حوالے سے بیان کیا ہے تو پتہ چلا نبوت کی علم کی نبوت کی شان کی حد نہیں. جب نبوت کی شان کی حد نہیں تو رسول کی حد کیا ہوگی, اور جب رسول کی شان کی حد نہیں تو اولو العزم رسول کی حد کیا ہوگی, اور جب اولو العزم رسولوں کی حد نہیں تو جو ان کا امام ہے اس کی
عظم رسول کی شان کی حد نہیں تو پھر رسولوں کے امام کی حد کیا ہوگی؟ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر، دست بستہ ہیں پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ فقیر مسجد شریف کا پرانا خادم ہے جو میرے لیے عزت ہے، میں مسجد کی چٹائیوں کا خادم ہوں الحمدللہ رب العالمین، جیسا بھی ہوں، لیکن جب قدرت نے مجھ فقیر کو یہ عزت بخشی، میرے ہوتے ہوئے تو مصلی پہ کوئی نہیں آئے گا، کیوں؟ میں پرانا خادم ہوں، میں عرصے سے الحمدللہ مسجد جی کی خدمت کر رہا ہوں، اس واسطے میرے ہوتے ہوئے کوئی اور صاحب چاہے میں سے بہما وجوہ اچھے ہیں، یعنی نالج میں بھی، علم میں بھی، زہد میں بھی، تقوی میں بھی مجھ سے 1000 درجہ افضل ہے، لیکن جب فقیر مقرر ہے عرصے سے تو پھر میرے ہوتے ہوئے تو کوئی اگر مصالحے پہ کوئی نہیں آتا۔ میں پوچھتا ہوں کہ شب معراج سرکار نے جب مسجد اقصی میں امامت فرمائی تو پیچھے کون کھڑے ہیں؟ پیچھے مقتدی نہیں ہیں، سارے ہی امام ہیں۔ از آدم تا عیسیٰ علی نبینا وعلیہم الصلوات والتحیات الزکیات، سب مقتدی یعنی امام ہیں اپنی امتوں کے، تو پھر میں یہ کہنے میں حق بجانب ساری خدائی کے امام ہیں، اپنی امتوں کے۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنے دور میں، حضرت نوح علیہ السلام اپنے دور میں، حضرت صالح علیہ السلام اپنے دور، اللہ تعالیٰ کے سب پہ کروڑوں درود و سلام، ہمارے بھی، تو یہ ساری دنیا کے امام ہیں۔ لیکن جب سرکار شب اسرا مسجد اقصی میں پہنچے تو مصلی پہ تو کوئی نہیں ہے، مصلی پہ تو کوئی نہیں کھڑا، حالانکہ ساری کائنات نبوت و رسالت سے برتر میرے آقا علیہ السلام کے بعد خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام موجود ہے، جن کا بنایا ہوا گھر خدا کا گھر ہے، اور کعبہ یہ یعنی خانہ کعبہ مکہ شریف جو کہ جناب محترم ہماری نماز کا قبلہ ہے، وہ بھی کھڑے ہیں، یہاں کھڑے ہیں یہاں نہیں۔ اور مجھ فقیر کو اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو، ایک مثال ہے، پکڑ کر کو پیچھے کھڑا کر دے، پیچھے ہو جا میں پڑھاؤں گا، تو میرے خیال میں نہ مقتدی اجازت دیں گے نہ میں اجازت دوں گا۔ مقتدیوں کا میں نام نہیں لیتا، اپنا ہی لیتا ہوں، اللہ رحم کرے، انہوں کا بگڑ دے گا بھی نہیں پتہ لگتا۔ پناہ با خدا، ہاں جی، کوئی ضرورت نہیں کرتا بھائی جیسا بھی ہے تو افضل ہے، اعلیٰ ہے، برتر ہے، بالا، بہت پڑھا لکھا ہے، ایجوکیٹڈ ہو تم، اور تم بہت بڑے اسکالر ہو، اور تم بہت بڑے محدث مفسر ہو، فقیر ہو، لیکن یہ فقیر مسجد کے اس مصلی کا خادم ہے۔ اب ساری کائنات کے امام ہیں، پیچھے کھڑے ہیں، میرے آقا آگے تشریف لائے ہیں، تو سمجھ نہیں آئی کہ پوری کائنات نبوت میں جتنے بھی کمالات ہیں، جتنے بھی اعزازات ہیں، پوری کائنات نبوت میں جس قدر بھی رفتیں ہیں، برکتیں ہیں، نوازشات الہیہ ہیں، ان سب کے سب کو جمع کرو، وہ میرے مصطفیٰ پاک کی ذات میں موجود ہیں، حضور کی ذات میں موجود ہیں۔ اور صرف وہی نہیں، ان سے فزوں تر بھی ہے، وہ بھی ہیں، اور ان سے فزوں تر بھی ہے کہ دست بستہ ہے۔ اچھا اور حدیث ہی سن لیں، لِيَؤُمَّ الْقَوْمَ أَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ، سرکار فرماتے ہیں کہ قوم کا امام وہ ہونا چاہیے جو ان میں سے زیادہ قرآن کریم کو سمجھنے والا ہو۔
یہ ایک سرکار کا فیصلہ ہے، حضور شریعت کے مالک ہیں۔ آج سارے اصول جو ہیں وہ ارباب شریعت بن کے نہیں کھڑے ہیں، آج امتی بن کے کھڑے ہیں، آج امتی بن کے کھڑے ہیں۔ جب یہ امام تھے اپنی امتوں کے امام تھے، اب یہ امام ہیں، یہ ان کے امام ہیں۔ تو جو رسولوں کا امام ہے وہ ساری کائنات کا امام ہے، ساری کائنات کا امام۔ اور پھر کبھی کبھی میں یہ بھی اشارہ کر دیا کرتا ہوں، اور مجھے یاد پڑتا بتایا میں نے بھی نہیں پوچھا، مجھے بھی نہیں کسی نے بتایا، میں نے بھی نہیں، کہ جب سرکار نے نماز پڑھائی مسجد اقصیٰ میں تو کون سی کتاب پڑھی؟ اللہ کی کتابیں ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، صحائف ہیں اور القرآن الکریم ہے۔ کون سی کتاب پڑھی مصلی پہ کھڑے ہو کر؟ ہاں جی، ڈرو نہیں یار، سیدھی جڑ دو۔ تو پھر یہ بھی سیانے ہیں کہ یہ ہم سے کہلوا کر ہمیں پکڑ لے گا، جکڑ لے گا، تو جکڑے تو گئے، آپ تو بھاگ نہیں سکتے۔ آپ نے مسجد میں بیٹھ کے مجھے فتویٰ دے دیا ہے کہ پوری کائنات نبوت کے امام معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے القرآن الکریم پڑھ کر امامت فرمائی۔ کیا اس سے یہ سمجھ نہیں آتی کہ خدا سے عزت مانگنا ہو تو قرآن پڑھ کے دیکھ کر پڑھو اور پڑھ کر عمل کرو، اللہ بڑی عزت عطا فرمائے گا۔ مر جاؤ، بڑی سے بڑی پریشانی برداشت کر لو، یہ مت کہو جی مینوں قرآن نہیں ہوتا۔ یہ بکواس ہے، جو یہ کہے کہ مجھے قرآن نہیں آتا وہ اقراری مجرم ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن شریف کا پہلا لفظ بھی اترا ہے، اقرا، اقرا۔ یا رسول اللہ آپ پڑھیں، اور آپ کو دیکھ کر سارے پیارے بھی پڑھیں گے، سب غلام بھی پڑھیں گے۔ جب حضور نے پڑھا تو اب عرب کے بدو بھی پڑھنے لگے، عرب کے بدو، عربی، بدوی، جنگلی، ان پڑھ، وہ بھی پڑھنے لگے، اس لیے کہ سرکار نے انہیں قرآن شریف پڑھ کر سنایا۔ میں آپ سے درخواست کر سکتا ہوں کہ خدا را قرآن شریف شروع کر دو، قرآن شریف پڑھو، قرآن شریف پڑھو۔ بہت ہو گئی، دکانیں چلا لی، کاروبار ہی کر لیے، پلازے بھی آ گئے، ٹریڈنگ سینٹروں کے مینجمنٹ بھی آ گئی، کچھ پلے نہیں ہے اگر حضور کے دروازے کے سبق کے شاگرد نہیں بنے تو۔ اگر قرآن شریف نہیں پڑھا تو پلے کچھ نہیں ہے۔ یا میں آپ سے پوچھتا ہوں، کوئی ایسا ولی بھی ہے جو قرآن سے بیگانہ ہے؟ حاجی شیر کا نام لے دو جو موت نہ آ جائے تو۔ یہ وہ ہے جس نے کفرستان بر صغیر کے اندر اسلام کی شمع روشن کی اور جنگل کے جانوروں تک کو بھی ایمان اور اسلام کے انوار سے منور کیا۔ ولی قرآن سے خالی ہوتا ہے؟ بتاؤ، میں پوچھ کے جاؤں گا۔ فرید پاک خالی ہے؟ حضرت خواجہ خواجگان شیخ و فرید الدین گنج شکر، حضرت گنج شکر کے پیر و مرشد قطب الاسلام، قطب العالم، قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بسم اللہ خوانی 4 سال 4 ماہ 4 دن کے ہوئے تو بسم اللہ خوانی ہوئی، ایک اولیاء اللہ کا معمول ہے۔ تو آپ کی والدہ محترمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی بسم اللہ خوانی کے لیے مدرسے میں بھیجا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سامنے سے ایک اللہ کا بندہ آ گیا، لباس سفید چٹا، مہک ہے کہ گلی مہک رہی ہے، دیکھنے والا دیکھتا ہی رہے، ایسا عظیم ہے۔ سامنے آ گئے، فرمایا کہاں لے جا رہے ہو صاحبزادے کو؟ انہوں نے کہا جی میں مدرسے میں لے جا رہا ہوں۔ فرمانی اس وقت کے ایک عظیم عالم ربانی صوفی تھے، ان کا نام لیا، فرمایا ان کے پاس لے جاؤ۔
ان کے پاس لے جاؤ، اس کو ان کے پاس داخل کرو۔ تو یہ کون ہے جو راستے میں مل گیا ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ خضر علیہ السلام کی ڈیوٹی ہے یہ، اور یہ اللہ کے پاس پہنچتے ہیں، ان کے لیے اپنی خداداد صلاحیتوں سے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی کا حق ادا کرتے ہیں۔ مختصر یہ بسم اللہ شریف شروع کرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استاد گرامی نے پڑھا، صاحبزادہ کیا کہا؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون۔ پڑھانے والا بابا دیکھ رہا ہے کہ یہ تو پڑھا ہوا آ گیا، یہ تو پڑھا ہوا ہے۔ ان کا چلو شاید سورہ بقرہ کا رکوع یاد ہوگا، پہلا رکوع بھی، دوسرا بھی، تیسرا بھی، چلو سپارہ یاد ہوگا، سپارہ بھی کراس کر گئے۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ۔ جہاں چل دیے، سوچا کہ شاید دوسرے سپارے میں رک جائے گا، جب دوسرے میں پہنچے تو تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، سوچا کہ بقرہ تک پہنچے گے، سورت بقرہ ختم ہو گئی، تو اب یہ تیار ہوتے ہیں تو انہوں نے آل عمران شروع کر، اب تسلی سے بیٹھ گئے کہ یہ تو کوئی چھپا رستم ہے، یہ پڑھنے نہیں آیا، یہ پڑھانے آیا۔ یہ فرید کا پیر ہے، فرید الدین گنج شکر کا پیر ہے۔ آپ 15 پارے پڑھ گئے، 15 پارے۔ جب 15واں پارا ختم ہو گیا تو استاد جی کہتے بیٹے آگے چلو۔ عرض کی حضور میری امی جان دودھ پلاتے ہوئے مجھے اتنے ہی پارے پڑھتی تھی، میری امی جان مجھے گود میں لے کر میں دودھ پیتا تھا اور وہ قرآن شریف پڑھتی تھی۔ میری امی جان کو 15 پارے ہی آتے تھے، اگر پورا قرآن آتا تو آج میں سارا ہی سنا دیتا۔ قرآن شریف بڑا عظیم نور ہے، بڑا عظیم نور ہے۔ عزیزان گرامی قادر، اس واسطے گزارش ہے اقرا، پڑھ پڑھ۔ اور ایک حدیث شریف نقل کی ہے امام جلال الملت والدین جلال الدین سیوطی نے رحمت اللہ تعالی، صاحب حضوری محدث، صاحب حضوری محدث، المیزان الشریعت، ہاں میزان الشریعت الکبریٰ، اس میں خود نقل کرتے ہیں کہ مجھے سرکار علیہ السلام نے میرے جاگتے ہوئے 75 مرتبہ زیارت کا شرف بخشا ہے۔ اور فقیر اس پر یہ حاشیہ ضرور پیش کرتا ہے، اتنی عظیم ذات کے لفظ پر بحث میرے جیسا کوئی نکمہ کیا کرے گا، لیکن بات سمجھ میں آتی ہے۔ یہ جب آپ نے فرمایا کہ 75 مرتبہ سرکار نے مجھے زیارت سے مشرف فرمایا جاگتے میں، تو یہ اس وقت کی بات ہے جب بیان کر رہے ہیں، یہ اس وقت کی بات ہے جب بیان، معلوم ہوتا ہے کہ آگے پتہ نہیں کتنا کرم ہوا ہوگا، کیونکہ ایسے بھی اللہ والے ہیں جن پر سرکار کی بڑی نگاہ کرم ہے، حضور کی بڑی نگاہ کرم ہے۔ شیخ محقق برکت المصطفیٰ فی دیار الہند شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ صاحب حضوری محدث ہے اور نقل کرنے والا غیروں کا بڑا ملا ہے۔ میں نام لینا پسند نہیں کرتا، میری زبان کہیں آلودہ نہ ہو جائے، اپنی محفل میں غیروں کا کیوں نہ بولے۔ اس نے لکھا ہے، فقیر نے آنکھوں سے پڑھا ہے، احیاء العلوم میں پڑھتا تھا میں، وہ کتاب وہاں دیکھی اور میں نے پڑھا، اس میں لکھا ہوئے الافادات الیومیہ، چلو نام بھی بتا دیتے ہیں۔ شیخ گئے مدینہ لیا، شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی، اور یہ وہ محدث ہے نرا خود ہی مدینہ شریف نہیں گیا، بلکہ مدینہ پاک کی حاضری کے بعد آپ نے
جذب القلوب الی دیار المحبوب، کتاب لکھی فارسی میں اور مدینہ عالیہ کی ساری تاریخ اس میں بیان کی ہے۔ مدینہ عالیہ کی گلیوں کا ذکر ہے، مدینہ عالیہ کی دیواروں کا ذکر ہے، مدینہ عالیہ کے شرق و غرب کا ذکر ہے، اور مدینہ شریف کے پتھروں کا ذکر ہے، مدینہ پاک کی کھجوروں کا ذکر ہے، مدینہ پاک کا جغرافیہ ہے۔ شیخ محقق نے وہ کتاب لکھی، فقیر کے پاس ہے، اللہ کے فضل و کرم سے فقیر نے پڑھی ہے، میرے پاس ہے، اگر کوئی زیارت کرنا چاہے تو موسٹ ویلکم۔ پہلے شرنی لوں پھر دسوں گا، میں سوت نہیں آتے جی۔ جذب القلوب لکھی آپ نے مدینہ عالیہ کی تاریخ۔ اچھا، آپ سے پہلے ایک تاریخ وفا الوفات سید سمہودی نے لکھی ہے، وہ بھی فقیر کے پاس ہے، وفا الوفات سید سمہودی، انہوں نے مدینہ عالیہ کی تاریخ لکھی، وہ عربی میں ہے، اور شیخ محقق نے فارسی میں لکھی۔ کہیے یہ لوگ فرشتوں سے اونچی قسمت نہیں رکھتے جن کی سوچوں پر مدینہ عالیہ کے گلیوں کی خاک کا تلوہ نظر آتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ عالیہ پہنچا، حاضری دی، بیٹھے بیٹھے مجھے، میں ریاض الجنت میں بیٹھا ہوں، یاد آ گیا کہ یہ تو وہی مبارک ٹکڑا ہے جہاں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بیٹھ کر پوری زندگی موتا امام مالک پڑھاتے رہے۔ بہت بڑا امام ہے، بہت بڑا امام ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ اس نے فیصلہ کیا چھوڑ ہندوستان کو، یہیں بیٹھ کے تم بھی یہی برکت حاصل کرو۔ فرمایا میں نے فیصلہ کر دیا کہ میں واپس نہیں جاؤں گا، یہاں بیٹھ کر حدیث شریف پڑھاؤں گا۔ تو پورا فیصلہ کر کے دل میں کسی سے کہا نہیں ہے، کسی سے کہا نہیں ہے، صرف دل میں فیصلہ کیا ہے، اور بیٹھے اس کے دربار میں ہیں جو دلوں کی جانتے ہیں۔ اور یہ بات تو اقبال بھی کہہ گیا ہے، گدوں کو تو نہیں نظر آیا، اس نے تو دیکھ لیا نا۔ کیا کہتا ہے؟ اے فروغت صبح سارو دہو، چشم تو بینندائے ما فی الصدور، چشم تو بینندائے ما فی الصدور۔ یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ تو دلوں کے، آپ تو سینوں کے اندر دھڑکنے والے دلوں کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ چشمے تو آپ کی آنکھ، چشمے تو آپ کی آنکھ، بینندائے ما فی الصدور، پتہ چلا محبوب کی آنکھ کائنات سے جدا ہے۔ بے غیر تو تم کہتے ہو اپنے جیسا بشر ہے، گدھا تمہیں تو سامنے آتا کتا بھی نظر نہیں آتا، اور میرے نبی پاک علیہ السلام کی نگاہ پوری کائنات کو دیکھ رہی ہے۔ چشمے تو بینندائے ما فی الصدور۔ کیا کروں، جانے کو دل نہیں چاہتا۔ یہ آنکھ کس کو نہیں دیکھ سکتی؟ سرکار کی آنکھ کس کو نہیں دیکھ سکتی؟ اس نگاہ سے تو چھپنے والا نہیں چھپا، اور اب بھی سمجھ نہیں آئی تو صاف کہہ دیتا ہوں کہ جس نگاہ نے خدا کو دیکھ لیا ہے، باقی کون پیچھے رہ گیا؟ رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے اپنے رب کو بہترین تجلی میں دیکھا۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَظْرَةً أُخْرَىٰ، پڑھ قرآن شریف تیرا بیڑا گھر کو بکواس کرتا، نبی اپنی جیسے خود نہیں جانتا، اور جو خدا کو دیکھتا ہے وہ کس کو نہیں دیکھتا؟
شیخ بیٹھ گئے کہ میں اب نہیں جاؤں گا. اب مجھے یہ یاد نہیں کہ آپ کی والدہ محترمہ اس وقت ظاہری زندگی میں تھیں یا نہیں تھیں، بابا جان تھے یا نہیں تھے، بہرحال آپ نے فیصلہ کر لیا. رات کو سرکار فرمایا عبدالحق کیا فیصلہ کیا ہے؟ میں آقا آپ کے قدموں میں بیٹھ کر میں حدیث شریف پڑھانا چاہتا ہوں. جیسے امام مالک نے، امام مالک کا کیا انداز ہے، روایت پڑھی جا رہی ہے، شاگرد پڑھ رہے ہیں، قالا ان ابن فلاں ان ابن فلاں ان فلاں ان فلاں ان ابی ہریرہ قالا قال رسول اللہ. جب کہتے ہیں رسول اللہ زبان سے نام آتا، آنکھ سے حضور کا مزار دیکھتے. حضور کی مزار دیکھتے. تو شیخ محقق بھی فرمایا عبدالحق کا فیصلہ کیا ہے؟ معلوم ہوتا فیصلہ دیکھ لیا ہے. عرض کی میرے آقا یہ فیصلہ. فرمایا میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ ہندوستان چلے جاؤ، دہلی چلے جاؤ اور یہ ارادہ وہاں پورا کرو. کیوں؟ زمین پیاسی ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی حضرات یہ بعد میں ہیں، میرا شیخ محقق پہلے ہے. ابھی دبستان ولی اللہ نہیں شروع ہوا کہ شیخ محقق پہلے ہیں. فرمایا ہندوستان کی زمین پیاسی ہے، میرے حدیث شریف کا علم وہاں نہیں ہے، یہ تم وہاں جا کے پڑھاؤ. اور دل کی تو جانتے ہی ہیں نا، جبھی تو آ گئے ہیں، جبھی تو آ گئے ہیں، دل کی تو جانتے ہیں نا، جبھی تو آئے ہیں، جبھی تو آئے ہیں. اور جن کو دیکھتے جن کا عقیدہ ہے کہ وہ جانتے ہیں، ان کے پاس وہ آ ہی جاتے ہیں، ان کے پاس وہ آ ہی جاتے ہیں. اللہ اکبر. حضرات گرامی فرما وہاں چلے جاؤ. اب دل میں جو تھی کھٹک تھی وہ دیکھ ہی رہے تھے. فرما گیا رہ گیا تمہارا یہ خیال کہ انڈیا چلے جاؤ گے ہندوستان تو پھر میری زیارت کا کیا سلسلہ ہوگا. یہی ہے تو یہی ہے تو یہی. فرمایا ایسا کرو وہاں جا کے حدیث شریف کا علم پڑھانا تمہارا کام ہے، زیارت کرانا ہمارا کام ہے. لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. اور پھر شان تجلیل پہ میرا پیر فرماتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. اب بے وقوف تو کیا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. فرمایا وہاں جاؤ علم پڑھاؤ اور رہ گئی زیارت یہ ہمارا کام ہے. چنانچہ لکھا ہے لکھنے والے نے کہ آپ دن بھر حدیث شریف پڑھاتے، رات کو سید عالم علیہ السلام کی زیارت کا شرف حاصل ہوتا، سرکار کی زیارت کا شرف حاصل ہوتا. حضرات گرامی اللہ فرماتا جل شانہ فرشتوں میں نے خلیفہ کا فیصلہ کیا ہے. تم کہتے ہو ہم تسبیح پڑھتے ہیں، تکبیر کہتے ہیں، حمد کرتے ہیں. انی اعلم ما لا تعلمون. جو میں جانتا ہوں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. من ہوا جو اللہ جانتا ہے وہ کوئی فرشتے بھی نہیں جانتے تھے وہ کون ہے.
اگر نہیں ذہن میں آئے تو شاید مجھ فقیر کو توفیق ہوئی تو کسی نقطے پہ جا کے کہہ دوں، ابھی نہیں کہتا میں، سیدھی بات۔ سرکار نے نماز پڑھائی، بات یہ تھی سب نبی پیچھے کھڑے ہیں، سارے نبیوں رسولوں کی جماعتیں کھڑی ہیں، سارے شریعتوں والے رسول پیچھے کھڑے ہیں، میرے آقا مصلی پر ہیں، اور سب شریعت کے مقدس آئینہ داروں نے کھڑے ہو کر میرے مصطفیٰ کی شریعت کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت ہے، موسیٰ علیہ السلام کی ہے، تورات شریف، اسی طرح دوسرے رسول کرام، لیکن میرے آقا نے نماز پڑھائی، سب نبیوں نے پیچھے پڑھی، حضور کے پیچھے پڑھی۔ شاید میں یہاں کہا یا کسی وقت میں نے ایک شعر اعلیٰ حضرت کا پڑھا تھا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے، عرب کے مہمان کے 100-200 بلب جل رہا ہو، چمک رہا ہو، بورے والا کے بازاروں کے بلب روشن ہوں، رونقیں لگی ہوتی ہیں، رات بھر نیند نہیں آتی، 1,60,000 فرشتے عرش کی کندیلیں لے کر ایک ہی ساتھ میں حضور کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ تو جہاں اتنی لائٹنگ ہے، نیند کہاں؟ لیکن محدثین فرماتے ہیں مکہ شریف سارا سویا ہوا ہے، یہ نیا ہی انتظام ہے، نئے نرالے طرب کے سامان اور رب کے مہمان کے لیے تھے۔ اور میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت نے معراج کیا بیان کر دی، چھوٹتے ہی عرش پر پہنچ گئے۔ جی وہ یہی کہا نا آپ نے کہ نئے نرالے طرب کے سامان، ہاں اللہ اکبر، خود جی نبی پاک علیہ السلام وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر، ساری زمینی ہواؤں کو لپیٹ کر، تو یہ فقیر کو میں تو کچھ کام کا بھی نہیں، مجھے تو کوئی شعور نہیں ہے، لیکن بہرحال سوچنے تو لگ گیا، مولا یہ تیرے عظیم محترم اور صاحب ایمان اس محدث نے یہ کیا کیا کہ راستے میں یہ ہے بیت المقدس ہے، نبیوں کی امامت فرمائی ہے، پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں آسمان سارے کراس کر گئے، اور پھر آگے سدرا وہ بھی کراس کر گئے، بیت العزت پیچھے رہ گیا، لوح محفوظ پیچھے رہ گیا، ساتوں آسمان پیچھے رہ گئے، سدرا پیچھے رہ گیا، احمد رضا بیان میں عرش اور پہنچ گئے۔ یہ درمیان میں لپیٹ کیوں لیا سارا؟ سوال بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے؟ سبحان، اتنا بڑا مسئلہ گھبرانے کا نہیں ہے، غوث پاک کی 11ویں شریف کا دودھ پیا ہو تو مسئلے آسان ہوتے ہیں۔ اگر طبیب کہہ سکتا ہے کہ یہ ڈوز استعمال کرو تمہارے جسم کی بیماری دور ہو جائے گی، تمہاری سوچیں راست ہو جائیں گی، تو میں بھی کہتا ہوں غوث کے 11ویں کا دودھ پیو، انشاءاللہ سینہ غم نشرہ ہو جائے گا۔ نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، حضرات گرامی سارا کراس کر گئے عرش پر، جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے۔ بابا جی دمشق تو رہ گیا، حضرت جی بیت المقدس تو رہ گیا جہاں بے شمار انبیاء علیہ السلام کے مزارات ہیں، وہ تو رہ گیا درمیان میں، وہاں آپ نے سارے نبیوں کی امامت بھی فرمائی، وہ بھی پیچھے رہ گیا، پہلا آسمان دوجا تیجا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں وہ بھی رہ گیا،
सिदरा भी रह गया, अर्श पर जलवागर हो गए। ये दरमियान का ये ड्यूरेशन जो है, इसको आपने लपेट क्यों दिया? फरमाया तुझ बेवकूफ को क्या पता है, मैं हुजूर की मेराज बयान कर रहा हूं। सरकार की मेराज यहां से शुरू नहीं हुई, हुजूर की मेराज अपने घर से शुरू नहीं हुई, उनकी मेराज है जो दरवाजे पे हाथ बांध के मनते बन के खड़े हैं। जब दरवाजे से निकले फरिश्तों की मेराज, जब बैतुल मक़दिस पहुंचे नबियों की मेराज, नबियों की मेराज, रसूलों की मेराज, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, गोया मूसा अलैहिस्सलाम को भी इशारा हो गया, मूसा तूने तो मांगा था कि मैं देखना चाहता हूं, जी भर के देख ले, ये मेरा ही जलवा है, जी भर के देख ले, ये मेरा ही जलवा है। इस सफर में अंबिया अलैहिस्सलाम को मेराज हो रही है। यहां से चले पहले आसमान पे, नकल करने वाला मुल्ला मुइन काशफी साहब मार्ज नबुव्वत, मेराज के बयान के आगाज में आप फरमाते हैं कि सरकार अलैहिस्सलाम जहां जहां से गुजरे, जहां जहां से गुजरे, वहां जो जो था उसको मेराज होती गई, उनको मेराज ना तो अंबिया अलैहिस्सलाम बाद रसूल किराम कोई चौथे आसमान पे, कुछ पांचवें, कुछ छठे, कुछ सातवें पर। फरमाया अगर एक एक को वहां होते तो वो तो एक एक ही जियारत करता ना, मैंने उनको बुला कर इकट्ठे कर लिया, यहां खड़े हो जाओ सारे एकदम ही जियारत करो इनकी। महबूब मालूम होता है, महबूब देखने की चीज है, महबूब देखने की चीज है, ये देखने की चीज है, जिनको नजर आते हैं वो बड़े, ये देखने की चीज है, ये देखने की चीज है, इतनी देखने की चीज है। कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समा, महबूब जब तू ऊपर देखता तेरा रब भी तुझे देखता है। कद नरा, नरा मुजारे पर कद दाखिल है, और मकामात हो तो मकाने ये तकलील का माना देता है, लेकिन यहां तकसीर का, तहकीक का माना देता है। अल्लाह फरमाता है कसम ले लो महबूब जब तू देख रहा था हम तुझे देख रहे थे। कद्र रात तकल्लुह, मैं पूछता हूं जिसको खुदा देखे ऐब भी होगा, ऐब भी होगा। पागलों कुछ हया करो, बेऐब रब बनाकर जिसे देखता है, बनाया भी खुद, सवारा भी खुद, डेकोरेट भी खुद किया है, तखलीक भी खुद किया है, अजमतें भी आप बख्शी, सब कुछ दे दिया है, और बनाकर फिर देखता भी है। तो देखा जब अच्छा लगा कि नहीं? यार मुझे सबक तो पढ़ा है, करो हद होगी, मैं आपसे सबक पढ़ने के लिए सुनाता हूं, मुझे तो जो आता है वो तो आपको क्या पता कि आता है कि नहीं आता। कद नरा, हम देख रहे हैं, तकल्लुब वजहिका फिस समा, आपके चेहरे का आसमान की तरफ उठना हम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं। और मैं अपने बुजुर्गों का नजरिया पेश कर दूं, मेरे उस्ताद गिरामी क्या फरमाते हैं, और मां मेराज तो बहाना था, तो बहाना था। फरिश्तों ने अर्ज की मौला अपना महबूब तो दिखाया होता, अपना महबूब तो दिखाया होता। अबू बकर बड़ा किस्मत वाला है, उमर भी किस्मत वाला है, उस्मान भी किस्मत वाला है, और अली तो फिर अली है रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम। ये जी भरकर, जी लफ्ज वापस जी भरकर नहीं, जी भरता ही नहीं है। ये देखते हैं, सुबह देखते हैं, शाम देखते हैं, नमाज में देखते हैं, जिहाद में देखते हैं, सफर में देखते हैं, हजर में देखते हैं, नमाज में खड़े हों तो देखते हैं, बच बचा के नमाज में खड़े हो तो देखते हैं। ये तो बड़ी किस्मत वाले हैं। हमें भी जियारत कराई होती, हमें भी जियारत कराई होती,
فرمایا صبر کرو صبر کرو، ایک وقت آئے گا ہم پروگرام ظاہر کریں گے، کیا نام معراج کا ہوگا، وہ تو بعد میں ہوگا نا، وہ تو بعد میں ہوگا نا، اللہ اکبر، ہاں وہ پہلے ہو گیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب رب نے خانے کعبے کو کینسل کر دیا کہ اب یہ قبلہ نہیں ہے، اب بیت المقدس کی طرف منہ کرو۔ مدینہ عالیہ سے بیت المقدس شمال کو ہے، ادھر منہ موڑ دیا۔ جب میرے آقا علیہ السلام مدینہ عالیہ پہنچو 17 ماہ حضور نے ادھر منہ کر کے نماز پڑھی، اور فقیر کو ایک اللہ کے بندے نے اس پلر کی زیارت کرائی جو اس وقت حضور کا محراب شریف تھا، وہاں کھڑے ہو کے نماز ادھر پڑھاتے الحمدللہ رب العالمین جی۔ اور 17 ماہ پڑھنے کے ساتھ عرض کی مولا اب تیری مان لی، اب تو میری مان لے، تیرا مان لیا حکم، اب میری مان لے، میری مان لے۔ 17 ماہ نماز پڑھی ادھر منہ کر کے، رب ناراض نہیں ہوا، تو کون ہے؟ میرا قانون ہے میں جس کو مہدی بن دوں، جدھر چاہوں کر دوں۔ وہ ادھر تو فرما دیا کہ وَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، آپ چہرے کو اس کی طرف پھیر لو، لیکن جب آپ نے عرض کی مولا تیرا حکم مان لیا، تو نے فرمایا ادھر منہ کرو، کر لیا، اب میری مان لے۔ مدینہ عالیہ کا شہر ہاں کریم ہے، مدینہ عالیہ کا شہر کریم ہے، اور مدینہ شریف کا محلہ ہے، اس محلے کی بھی الحمدللہ حج شریف کے دوران زیارت کی الحمدللہ رب العالمین۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ایک حضور کی نیاز مند صحابیہ تھی ان کے ہاں، انہوں نے دعوت عرض کی، پیش کی، حضور تشریف لے گئے، آپ کسی کو موڑتے نہیں تھے، جو بھی دعوت کرتا تھا اس کے ہاں صرف کھانا پینا نہیں ہوتا تھا، جانتے تھے کہ میں قدم رکھوں گا تو اس گھر پر خدا کی رحمتوں کا نزول ہوگا، رحمتوں کا نزول ہوگا۔ ایک صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ نابینے تھے، مدینہ شریف میں مدینہ تھے نابینا، تو مسجد نبوی شریف میں جانے میں تکلف ہوتا تھا، نابینے تھے، عرض کی یا رسول اللہ مدینہ شریف جانے میں مجھے کچھ تھوڑا دقت ہوتی ہے، نابینا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ مجھے یہاں گھر نماز پڑھنے کی اجازت مل جائے۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ حضور نے فرمایا اتسمعوا الاذان، اذان سنتا ہے؟ عرض کی حضور سنتا ہوں، فرمایا پھر آیا کرو، پھر آؤ مسجد میں۔ اب میں اگر نتیجہ پیش کروں تو آپ ناراض نہ ہو جائیں، جس کو اذان سنتی ہے اسے مسجد میں کہ نہیں آنا چاہیے؟ یار بتاؤ، جس کو اذان سنتی ہے وہ مسجد میں آنا فرض ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ یہ ذرا غلہ منڈی کے آرزیوں کو بھی سمجھا دیں، پلے داروں کو بھی سمجھا دیں، کیونکہ یہ میرے پڑوسی ہیں، ان کی خدمت کرنا میرا بہت حق ہے۔ جو اذان سن لے کریم فرماتا ہے آ جاؤ، اور جو نہیں آتا یسمین وہ تو اپنے حکم رب کریم کے حکم سے ٹکراتا ہے، اور آپ نے اپنے کو خود گرفتار کیا ہے۔ پہلے تو وداؤٹ لاؤڈ اسپیکر تھا نا، بغیر اسپیکر کے، چلو کچھ فاصلے پر چل گیا، اب تو لاؤڈ اسپیکر کی آواز میلوں تک جاتی ہے۔ اللہ ہمیں مسجد میں آنے کی توفیق دے۔ ویسے میں ایک بات کر دوں، میری قوم مسجد سے غیر متعلق بھی نہیں ہے، جو ان میں صفت ہے میں وہ بتا دوں نہیں، اجازت ہو تو بتاؤں گا، ورنہ نہیں۔ میری قوم کو مسجد سے تعلق ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن نماز پڑھنے کے لیے نہیں، مردیاں دا اعلان کرنے واسطے اگے پیچھے بھجے آتے نہیں، اعلان کر دو، اعلان کر دو۔ اتنے بے ضمیر لوگ ہوتے ہیں، اذان نماز کا وقت ہے، جماعت ہونے والی ہے، اعلان کر دیں گے، وہ کر دیں گے، چلے گئے آ کے مسجد میں، پتہ نہیں بیچارہ فوت ہونے والا کتنے فاصلے پر فوت ہوا ہے، جی اعلان کر دو کہ فلاں جنا نماز فلاں اس کی جنازہ میں جو سب شامل ہو کر ثواب حاصل کریں، یہی ہوتا ہے، سارے جنازے میں شامل ہو کر ثواب درائر حاصل کریں۔
تے تو نماز چھڑ کے بھجیا جانا ہی تھے عذاب ہوتا ہے؟ جو فرض عین ہے وہ چھوڑ کے جا رہا ہے، اور جو فرض کفایہ ہے اس کے لیے اعلان، یہ بھی اعلان کرو، ایک مرتبہ نہیں بار بار ایک اعلان یہ ہوتا ہے فلاں فوت ہو گیا جنازے کا علاج بعد میں ہوگا، تو ادو ہی دسیں جدو جنازہ ہونا ہے، نہیں ایک مرتبہ چودھری صاحب کا اعلان ہوگا سپیکر پر کہ فلاں یعنی جنازے کا ٹائم بعد میں ہوگا، جنازہ کب ہوگا، پھر یہ اعلان کرتے ہیں، اور جب پھر وہ وقت کو آئے پھر آ جاتے جی اعلان کرو کہ فلاں وقت پہ ہوگا، تو میں لکھ کے دے دیتا ہوں جو یہاں نہیں آتے تمہارے پیچھے کون جاتے ہیں؟ خدا را یہ بے ہوشی چھوڑ دو، یہ بے روحی چھوڑ دو، مسجد میں آیا کرو، رب کریم کا گھر ہے، سرکار دو عالم اسلام کی طرف سے منظور شدہ گھر ہے، اور میرے آقا فرماتے ہیں یہ مسجد میرے میلاد کی برکت ہے، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میری وجہ سے رب نے مسجدیں بنائی ہیں زمین میں، پہلے ایسا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کا نبی پاک علیہ السلام جہاں پڑھ لیتا تھا وہیں وہ امت نماز پڑھتی تھی، اور میں نے یہ بھی پڑھا ہے ریسنٹلی پڑھا ہے کہ لکڑی کے کوٹھے بڑھائے ہوتے تھے، اگر وہ کہیں جاتے تو اللہ کا نبی پاک اس میں ایک نماز پڑھ لیتا، اور پھر وہ جہاں جاتے اس کو راؤنڈ کر لیتے اور وہاں جا کے کھول کے بنا کے اسی میں سجدہ کرتے، اور کہیں ان کے لیے نماز جائز نہیں تھی۔ یا رسول اللہ کروڑوں درود و سلام آپ پر، آپ نے مکہ پاک میں قدم کیا رکھا، ساری زمین کو مسجد بنا دیا، ساری مسجد ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات گرامی، نبی رحمت سید عالم علیہ الصلاۃ والسلام آپ جہاں سے گزرے، شیخ معارج النبوت میں لکھتا ہے ملا معین کاشفی کہ جو جس جہان سے جس آسمان سے گزرے، ملائکہ آسمان ازو مستفید گشتند، ملائکہ نے حضور سے فیض لیا، حضور مسئلہ سرکار مسئلہ پہلے آسمان والوں کو بتاتے، پھر دوسرے میں گئے تو وہ بھی، پھر تیسرے میں گئے تو وہ بھی، بلکہ ایک روایت میں یہ ہے کہ ہر یعنی آسمان پر میرے آقا نے اس آسمان کے فرشتوں کو نماز پڑھائی ہے۔ تو پھر اعلیٰ حضرت نے یہ کیوں کہہ دیا کہ عرش پر جلوہ گر میں، اور درمیان میں سارا ہی یہ کیوں گول کیوں کر دیا؟ گول نہیں کیا ہے، مسئلہ بتایا ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا سفر، یہ سرکار کی معراج نہیں ہے، یہ تو کریم کا سفر ہے، منگتے راستے میں کھڑے ہیں، جھولیاں پھیلائے کھڑے ہیں، سرکار گزر رہے ہیں، منگتوں کی جھولیاں بھر رہی ہے، سارے نبیوں پہ کروڑوں سلام، میرے آقا نے مسجد اقصی میں سارے نبیوں کو پھیل دیا، پہلے وہ سارے نبی امام تھے، پھر میرے آقا گئے تو سارے مقتدی بن گئے۔ مسئلہ یہ ہے کہ امام کا مرتبہ مقتدی سے افضل ہے، لیکن میرے آقا کی نسبت نے مسئلہ آگے کر دیا، یہ تمہارا مسئلہ ہے کہ مقتدی سے امام افضل ہے، آج سارے امام مقتدی بن گئے ہیں میرے آقا کے پیچھے، پتہ چلے کہ مصطفیٰ کا مقتدی امام سے افضل ہے۔ اور کیا پڑھا؟ قرآن شریف۔ تو میرا حق بنتا ہے آپ سے درخواست کروں قرآن شریف پڑھا کرو۔ شیخ جلال الدین سیوطی کا ذکر شروع ہوا تو کچھ آگے بھی نکل گئے، اچھے رہ گئے۔ آپ نے شرح الصدور فی شرح احوال الموتى والقبور میں یہ حدیث نقل کی ہے کہ اللہ کا ایک بندہ قرآن شریف پڑھنا شروع کرتا ہے، ابھی سفر پورا نہیں ہوا کہ موت آ گئی، ابھی قرآن شریف پورا مکمل نہیں پڑھا استاد گرامی سے، موت آ گئی، تو وہ قبر میں گئے، نکیرن آ گئے، مر ربوں کا مر ربوں کا، حکم ہوتا ہے ٹھہر جاؤ، یہ تو سبق رہتا ہے، پڑھتا لین دیو، یہ تو سبق رہتا ہے، اس کو پڑھنے دو، سوال پھر کرنا، اس کے تو
قرآن شریف کے پارے رہتے ہیں جو ابھی اس نے نہیں پڑھے تھے، یہ موت آ گئی، یہ اس کا قصور نہیں ہے، فیصلہ میرا ہے، قصور اس کا نہیں ہے فیصلہ۔ اور وہ جو پہلا دور ویسے گزر گیا، اس کو نہیں فرمایا کہ اس کا وہ پہلا قصور نہیں، حضور کی امت کو رب شرمسار نہیں کرتا، فرمایا یہ اس کا قصور نہیں، فیصلہ میرا ہے۔ پہلے اس کو قرآن شریف پڑھاؤ۔ میرے دوستو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس قبر کے اندر قرآن کا درس شروع ہو جاتا ہے۔ اے کاش ہمارے گھروں میں قرآن شریف پڑھا جائے، میری بیٹیاں قرآن شریف پڑھیں، قوم کے بچوں کی مائیں قرآن شریف پڑھیں، اور وہ خوش نصیب بچے جو ماؤں کی گود میں دودھ پیتے ہوئے قرآن سنیں، نہ کہ ٹیلی ویژن کے گندے گانے۔ اپنے گھروں کو پاک کریں، فقیر بھی شامل ہے، میرے لیے بھی دعا کریں، آپ کے لیے بھی۔ ابھی کہنے کو تو بہت کچھ ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے، پھر باقی پھر صحیح۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا